اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج آزاد پریس کلب چکسواری میں ہمارے ساتھ موجود ہے اوورسیز پاکستانی چودھری محمد اقبال، جن کا تعلق کوٹ کلو خان چکسواری سے ہے، اور ان کے ساتھ نوجوان صحافی صدر شہزاد چودھری صاحب پریس کانفرنس کرنے کے لیے آزاد پریس کلب چکسواری میں تشریف لائے۔ گزشتہ روز ایس ڈی او محکمہ ترقیات چکسواری کے دفتر میں یہ اپنے کسی کام کے حوالے سے گئے اور ایس ڈی او صاحب کی طرف سے ان کے ساتھ بدتمیزی اور ان کی بات سننے سے انکاری اور ان کو وہاں پہ ذلیل و خوار کیا گیا۔ تو اس حوالے سے یہ خود بتائیں گے کہ کس کام کے لیے محکمہ ترقیات ایس ڈی او چکسواری کے پاس بھی گئے ہیں اور وہاں پہ کیا ہوا، اور اس سے قبل بھی ایس ڈی او صاحب نے جو کہا تھا وہ ڈاکومنٹس نے پورے کیے، اور اب دوبارہ جب گئے اور انہوں نے بات کرنے کی بجائے ان کے ساتھ یہ رویہ جو اختیار کیا، اس کی بات سمجھ ان سے براتر ہے۔ تو انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ چودھری صاحب تساں دسو اپنی زبان ہے یہ کیا معاملہ آیا اور کس وجہ سے ایس ڈی او صاحب سے بدتمیزی کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد اقبال والدلالہ ریکارڈ کا دکان اوورسیز اسپیکنگ۔ شراز میرا رشتہ دار، اور میں نے اس کو کہا تھا کہ بھائی تم میرے ساتھ چلو، کچھ کام ہے۔ یہ میرے ساتھ گئے اور میں اس سے پہلے بھی گیا تھا۔ تو شراز صاحب کو میں لے کے گیا، تو جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو میں نے اس آفیسر کو دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے۔ اس کا جو فیس ہے، اس کا جو کیا کہتے ہیں چہرے کی صورت آپ کو خراب نظر مجھے آئے اس کو دیکھتے ہی۔ تو اس کو بولا کہ بھائی میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اور شراز نے کہا کہ بھائی تم قرآن پڑھو، ہم انتظار کریں۔ تو جب مجھے کہا گیا کہ بھائی فائل مجھے دکھاؤ کیا، تو شراز نے فائل آگے لے کے گیا، تو اس نے کوئی بات کی کہ بھائی میں تم کو جانتا ہوں، تم صحافی ہو اور میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، تو آپ باہر نکل جائیں۔ پھر اس نے ڈر کیا، تو ایک آدمی آیا جو اس کو بھی اور مجھے بھی وہ جانتا تھا۔ تو میں نے شراز نے کہا کہ بھائی میں ان کا رشتہ دار ہوں، تو میں آیا ہوں۔ شراز کی فون ہوا، اس نے اپنی جیب سے نکال کر دے کر پھر واپس کر دیا، جیب میں ڈال دیا۔ تو وہ کوئی غلط باتیں کر رہا تھا، رویہ اس کا اچھا نہیں تھا۔ تو اس نے کہا بھائی کیوں میرے ساتھ اس طرح بات کر رہے ہیں؟ ہم تو ایسے شراز نے کہا کہ آپ رشتہ دار ہیں، اس کے ساتھ آیا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ سے کچھ مانگنے آیا ہے یا آپ سے کچھ غلط باتیں نہیں کرنے آیا۔ تو جب لڑکا آیا اس سے پوچھا اس نے کہ بھائی یہ تم جانتے ہو؟ اس نے کہا ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں، یہ رشتے دار ہیں آپ سے۔ تو پھر تھوڑا کام ڈاؤن ہوا، پھر دو اور آفیسر آ گئے، تو وہ بس کہنے لگے بھائی آرام سے بات کرو، یہ ہے وہ۔
بھائی میں کیا ہوں اپنے کام پہ بھی، تم کام کی بات کرو، یہ اتھارٹی کیا دکھا رہے ہو تمہیں؟ تو اس کا بہیو جو ہے، اس کی بات جو ہے وہ ایز اے آفیسر نہیں تھی، بہت بگ ایڈیڈ تھا، اور ہمارے ساتھ اس نے اچھا سلوک نہیں کیا۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جو فائل آپ نے لے کے آئے تو آپ کیا کام لے کر گئے تھے، اور یہ جو بجلی کا بل کا ایشو ہے یہ کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ دیکھو میں اوورسی میں ہوں، پاکستانی ہوں، اور میرا بھائی جو تھا ماں باپ کا بیٹا نا، تو مجھے اعتبار تھا کہ بھئی ایسی بات کوئی نہیں کرے گا۔ تو یہ مکان جو ہے زمین میں دے کر کٹا سٹا کی تھی والدین کے دادے پوترے کے ساتھ، والدین موجود تھے۔ مکان شروع ہوا 85 میں، تھوڑا فرسٹ بلڈنگ انہوں نے تیار کی، تو والد صاحب نے میرے نام پر میٹر لگایا ہوا، تو جب مکان تیار ہو گیا تو والدہ اور خالہ بھائی کے ساتھ رہ رہے تھے، جو ہمارا پرانا مکان ہے۔ ہاں جب یہ مکان تیار ہوا تو اپنے بال بچے کو لے کر اوپر چلا گیا یہ مکان۔ میں تھا، میں نے سنا کہ بھئی یہ تم نے کیا کیا، میں نے بولا بھائی مکان پیسے میں نے خرچ کیے، جگہ میں نے سلیکٹ کی، تو تم نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی، سیدھا ادھر چلا گیا، کیوں پیسہ میرا خرچ ہوا؟ تو بولا بھائی پہلے اس نے جواب مجھے دیا کہ میں نے کہا کہ کیوں گیا؟ بولا کہ میں نے پیسے خرچ کیے۔ میں نے اس کو کہا پیسے کہاں سے ملے، پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ یہ بات نہیں ہے، پیسہ میرا خرچ ہوا۔ تو پھر میں بعد میں آیا، اس سے بات کی، اس کا رویہ تو ٹھیک نہیں تھا۔ میں اس کو کہتا رہا کہ بھائی یہ مت کرو، جو آباء و اجداد کا سسٹم ہے اس کو فالو کرو۔ تو نہیں مانتا۔ نہیں، یہ جو بل کا ایشو ہے، آپ اس فائل کے لیے آپ گئے، ہاں یہ 2018 میں یہ بل آپ کے نام تھا، تو وہی بات کر رہی 1985 میں آپ کے والد صاحب نے آپ کے نام کروایا، جی 2018 تک آپ کے نام کہا، رہا، تو اس کے بعد اس نے چینج کرا دیا، انہوں نے چینج کروا دیا۔ تو اب اس فائل کو درست کروانے کے لیے آپ محکمے میں، اس کا مطلب ہے کہ محکمے کی ملی بھگت سے آپ کا نام پہلے کار کا دوسرے کا نام شامل کیا گیا، اور اب ان کو تکلیف تھی کہ یہ کیا ہونے والا ہے، اس وجہ سے آپ کے ساتھ تکلیف ہو سکتی ہے۔ یہ ہاں میں تو اس لیے گیا ہوں نا کہ بھائی یہ کیوں کیا، کیوں ہوا، میں جاتے بیٹھے مجھے خبر ہی نہیں، نہ بھائی نے دی نہ محکمے نے دی، میں نے اس چکر میں ہوں نا بھائی یہ کیوں کیا گیا، میری اجازت ہو گیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہ چیز لے کے آؤ، وہ چیز لے کے آؤ، کوئی نیا میں کام تو نہیں کر رہا، میں تو پرانا کام کر رہا ہوں کہ بھائی اتنے عرصے سے میرا میٹر میرے نام پر بل آ رہا تھا، یہ کیوں ہوا، کس سے پوچھو، کون جواب دے ہے؟ یہ اس وقت دیا کہ نہیں مانتا تھا تو میں نے کیس کرا، جب میں نے کیس کر دیا تو اس نے اپنے نام پر کر دیا کہ میں مالک، میں اس کا کیا کہتے ہیں قبضہ
قبضے کے تحت اس نے یہ بیج بھی اپنے مثلاً بل بھی اپنے نام پر کرا لیا کہ میری مضبوطی ہو جائے. میں یہ چیز ماننے کے لیے نہیں کیا. بہت شکریہ آپ تشریف لائے وزارت اسلام میں. ناظرین ان کا جو بنیادی مقصد سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو بل ان کے نام پہ تھا کلیکشن وہ 2018 میں چینج کیا گیا اور انہوں نے دوبارہ جا کے محکمہ خیرات سے ایک بات کی کہ میں اور پاکستانی ہوں, ہم بیرون ملک میں رہتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو بے شمار مسائل ہمارے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو مسئلہ بنا ہے میری اجازت کے بغیر بجلی کا بل میرے نام سے تبدیل ہو کر میرے بھائی کے نام پہ کیا ہے, یہ میری خود سے ہوا ہے اور یہ درست کیا جائے. بنیادی طور پر ان کا یہ ایشو تھا اور ایس پی صاحب کی طرف سے جو ان کے ساتھ رویہ ہوا, جو ان کو تکلیف ہوئی, تو اس پر ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ایکس کے برکات اس چیز کا نوٹس لیں اور اس بات کا ازالہ کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.